ہاں نے ہمار آلودہ نظر سے عقیدت کے سویا پڑتے چہرے کو دیکھا. انگوٹھے کی پشت سے ہونٹوں سے نکلتے خون کو صاف کرتے عقیدت کی تیز چلتی سانسوں میں جھک کر گہری سانس لی تو عقیدت نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی. زرغام خان کو خود کی جانب طنزیہ نظر سے دیکھنے پر عقیدت نے بے بس ہوتے اپنے نازک ہاتھ کے مکے زرغام خان کے سینے پر مارنا شروع کر دیے. ایسے چھینو گی اپنا حق، ایسے کمزور پڑھ کر. یہ دنیا بہت ظالم ہے عقیدت شاہ. اپنے حق کے لیے جان کی بازی تک لگانی پڑتی ہے، ایڑیاں تک رگڑنی پڑتی ہیں، پھر جا کر شاید آپ کو حق ملنے کی صرف امید حاصل. اگر یہ سب نہیں تو مظلوم بننے کی بجائے ظالم بن جاؤ. کچھ وقت کے لیے حق کو بھول کر حق تلفی کرنے والے کا مقابلہ کرنے کی خود میں ہمت پیدا کرو. جب تم اس قابل ہو جاؤ گے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو سکو، اس کے وار کا مقابلہ کر سکو، تب اپنے حق کو یاد کرنا، تب اس کا مطالبہ کرنا اور نام ملنے پر بھی لینا. عقیدت کے قدم کو اپنے ہاتھوں میں جگڑ سے سپاٹ لہجے میں کہتے جھٹکے سے عقیدت کو پیچھے کرتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے. اگر مضبوط ہوتے ہوتے میں پتھر ہو گئی تو. زرغام خان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے پرسوچ لہجے میں استفسار کیا تو عقیدت شاہ کے پار میں مرجھائے چہرے کو دیکھ زرغام خان نے جبرے بینتے چہرے کا رخ بدلا. وہ اسی وجہ سے تو دور تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ مضبوط ہو جائے. اگر وہ حویلی آئے تو اس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ زرغام خان کی غیر موجودگی میں بھی سب کا مقابلہ کر سکے، نہ کہ ہار تسلیم کر کے خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے. پتھروں سے بھی چشمے پھول پڑتے ہیں. سپاٹ لہجے میں جواب دیتے، ٹانگ پر ٹانگ رکھتے، دائیں ہاتھ کی مٹھی بناتے اور کھولتے اپنی دلی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی. نظریں عقیدت شاہ کے چہرے کے علاوہ کمرے کی ہر بےمعنی چیز کا جائزہ لینے میں مصروف تھی. اور اگر موم سے پتھر بننے کے سفر میں تم مجھ سے کھو گئے یا میں تمہیں بہت پیچھے انسانوں کی دنیا میں چھوڑتی پتھروں کی دنیا میں آگے بڑھ گئی، پھر اتنا آگے کہ تم بہت پیچھے چھوٹ جاؤ، یاد کرنے پر بھی یاد نہ ہو تمہارا یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ. اگر یہ سب نقش میرے دل و دماغ سے پتھر بننے کی شرط پر مٹا دیے جائیں تو تب میں کیا کروں زرغام؟ بھول جاؤں تمہیں؟ زرغام خان کے چہرے کو انگلیوں کے پور سے چھوتے نم لہجے میں کہا تو زرغام خان کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی. تم میری ہو عقیدت شاہ، اس خان کی بیوی. تم چٹان بنو یا پتھر، میں موم کرنا چاہتا ہوں. کبھی کی آنکھیں تمہیں بھولیں گی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تمہیں اپنے لیے ان آنکھوں میں دیکھنے کو ملے گی. کسی کی آنکھوں میں پیار دیکھنے لگو گی تو یہ نفرت بڑی آنکھیں یاد آئیں اور تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی. یہ ہونٹ بھی نہیں بھولیں گے کیونکہ سب سے زہر بڑے الفاظ انہی ہونٹوں سے تمہیں سننے کو ملیں گے. ان ہونٹوں سے ادا ہوئے ہر لفظ میں تمہارے لیے نفرت ہے. اور یہ چہرہ جب بھی آئینہ دیکھو گی تو یاد آئے گا کہ کس حقارت سے تم سے چہرہ پھیرا تھا تمہارے شوہر نے. عقیدت کے بالوں کو لٹو کو انگلی پر لپیٹتے سادہ لہجے میں کہتا. عقیدت کا دل پاش پاش کر چکا تھا. آنکھوں میں بے یقینی لی عقیدت شاہ نے ساکت نظر سے زرغام خان کے پرسکون نظر آتے چہرے کو دیکھا. مجھے یہ سمجھتی تھی کہ وہ بس اپنی زبان کی وجہ سے دور ہے، لیکن زرغام خان کے لفظوں میں اپنے لیے نفرت محسوس کرتے منہ کے بل گری تھی. ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. پہلے وہ شاید بھول جاتی لیکن اب وہ خود کو تو بھول سکتی تھی مگر اپنی ذات کو جو بے مول کر دینے والے شخص کو چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی تھی. اور تمہیں تو حق لینا نہیں آیا. میں بتاتا ہوں کیسے حق چھینا جاتا ہے، اور حق دشمن سے چھیننا ہو تو کیسے چھینتے ہیں. عقیدت کو کندھوں سے تھام کر اپنے قریب صوفے پر پٹھاتے، اپنی سفید شرٹ کے بٹن کھول کر دور اچھالتے سر سراتے لہجے میں کہا تو عقیدت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی. ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ زرغام خان عقیدت کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا سر کے اوپر لا کر چکا تھا. سپاٹ نظر سے عقیدت کی بے یقینی لیے آنکھوں میں دیکھتے آنکھ ونک کرتے جھک کر اپنے لب عقیدت کے گال پر ثبت کرتے اپنے ہونٹ گاڑے تو تکلیف سے عقیدت نے سختی سے آنکھیں میچی. کندھے سے اپنی شرٹ کے سخت محسوس کر کے کئی آنسو پلکوں کی بار توڑتے کرن پٹی میں جذب ہونے لگے. یہی عمل دوسرے گال پر دہراتے، دائیں ہاتھ سے شرٹ اوپر سرکاتے، ہاتھ کی پشت عقیدت کے پیڑ پر پھیری تو زرغام خان کی اس حرکت پر عقیدت نے تڑپ کر خود کو چھڑوانا چاہا. ڈونٹ موو، ابھی تو بس حق چھیننے کا طریقہ بتا رہا ہوں، چھین تھوڑی رہا ہوں. وہ جاتے جاتے تمہاری روح میں اپنے لمس کے نشان بھی تو چھوڑ کر جانے ہیں تاکہ پتھر بنو یا جو بھی، یہ نشانات تمہیں تمہاری پہچان یاد کرواتے رہیں. کان کے دو دانتوں تلے دباتے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر سختی سے لپیٹتے
لپیٹے تو زغام خان کے گرم ہاتھوں کی تپش سے عقیدت کو اپنی جلد تک جلستی محسوس ہوئی۔ عقیدت کی آنکھوں کو ہونٹوں سے چھوتے اپنے ہونٹ عقیدت کے ہونٹ پر ثابت کرتے شدت سے عقیدت کی مدم چلتی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے۔ عقیدت کی جان تو تب ہوا ہوئی جب زرگام خان کے ہاتھوں کو پیٹ سے اوپر کی جانب بڑھتے محسوس کیا۔ ہونٹوں پر زرگام خان کے ہاتھوں کو محسوس کرتے وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنا بدلہ پورا کر رہا ہے۔ اگر چور ہونے کا مان نہیں دے سکتے تو مجھ سے میرا مان بھی نہ چھینو، مجھے مارنا ہی ہے تو ویسے مارو، بے آبرو کر کے جیتے جی نہیں۔ عقیدت کی گردن پر رقص کرتے زرگام خان کے لب عقیدت کے سر سپاٹ لہجے میں رکے تھے۔ لمحے کے لیے ہاتھوں کی حرکت تھمی تھی، ہونٹ بینچے چٹکے سے پیچھے ہوتے عقیدت کو بازو سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی تم اپنی باتوں سے؟ لٹیرا لگ رہا ہوں جو یہ بکواس کر رہی ہو، کوئی کچھ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں جی داجی یا تم سب اپنے دل کی کرو، اور اگر زرگام خان کالے تو وہ برا بد کردار نافرمان دشمن کی بیٹی سے عشق کیا تو ہوں سفید، تم سب کا حق ہے مجھ پر تو میرا حق کس پر ہے؟ تم سب کو مجھ سے جڑے اپنے رشتے کے حقوق چاہیے تو میرے حقوق کا کیا عقیدت؟ ٹیبل کو ٹھوکر مارتے دارتے ہوئے کہا تو عقیدت بے ساتھ اپنی جگہ سے اچھل کر صوفے کی پشت سے جڑ گئی۔ عقیدت کی جانب پیٹھ کر کے کھڑا ہوتے چاکلیٹ براؤن بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر گہری سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ جس بات پر قابو پاتے آگے بڑھ کر اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے روح عقیدت کی جانب کیا جو دونوں پاؤں اوپر کیے اور ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ چہرہ آنسو سے تر تھا جسے دیکھتے زرگام خان نے سر جھٹکتے بیڈ کی جانب بڑھائے۔ تکیے کے قریب پڑی اپنی اجزے کو اٹھاتے عقیدت کے قریب آتے بازو سے تھام کر اپنے روبرو کیا تو نظر عقیدت کے گالوں پر موجود نشانات سے خود اس طرح گردن پر آئی جہاں جہاں بچا لب بائٹس بنے ہوئے تھے۔ نشانوں کو انگوٹھی کے بوروں سے چھوتے جھکا نرمی سے اپنے لب وہاں رکھے تو عقیدت کی سسکی روم کی فضا میں گونجی۔ مجھے تم سے محبت نہیں عقیدت، میں تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا، تمہاری قریب آنا تمہاری حفاظت کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، تمہاری وجہ سے کسی بھی طرح کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو بھی میں نے کیا اپنا حق سمجھ کے کیا ہے۔ بیوی ہو میری، اپنی ضرورت تم سے پوری کرنا چاہوں تو تم روک نہیں سکتی مجھے، ضرورت اور دشمنی سے بڑھ کر تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ اجے کا کندھوں کے گرد لپیٹے سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت کے ہونٹ پر زخمی مسکراہٹ گئی۔ اگر تم مجھے اپنے گاؤں کی ستی ساوتری لڑکیوں جیسا سمجھ رہے ہو جنہیں جو شوہر کہیں گے وہ آنکھیں باندھ کر کے یقین کر لیں گی، یا جو وہ دکھانا چاہیں گے اسے حقیقت سمجھ لیں گی، تو تم میں بتا دوں میں عقیدت شاہ ہوں، چیل سی نگاہ رکھنے والی، منظر کے پسے منظر کو دیکھنے والی، اور یہ جو تم نے کیا تمہیں لگ رہا ہے تم یہ کر کے مجھے میری نظروں سے گراؤ گے یا اور کچھ، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جہاں اس سے بڑھ کر حق تو لڑکیاں انجان مردوں کو دے دیتی ہیں، تم تو پھر شوہر ہو، اور راز کی بات بتاؤں؟ اچھے سے لپیٹے سنجیدہ لہجے میں کہتے آہر میں زرگام خان کی جانب جھکتے ابرو اچکائی تو زرگام خان نے مٹھیاں بیچے گڑ کا عقیدت کو دیکھا۔ وہ کہہ نہیں رہے تھے مگر جانتے تھے ایک دوسرے کو تکلیف اور دکھ سے بچانے کے لیے لفظوں کی مار رہے تھے۔ سب جھوٹ اگر سچ تھا تو وہ جو آنکھوں میں نظر آتی نفرت کی دیوار پیچھے کھڑا سسک رہا تھا جو ہچکولے برتا آنسو سے بہہ گیا تھا۔ آئی لو اٹ، ایسی جنونی اور شدت بڑی محبت ہی پسند ہے مجھے، سرگوشی نما لہجے میں کہتے آنکھ میں کرتے کھوکھلا سا کہکا لگایا تو عقیدت کی نم آنکھیں اور لہجے میں چپ کرب کو محسوس کرتے زرگام خان نے سختی سے جبڑے بینچے خون آشام نظروں سے عقیدت کو دیکھتے آگے بڑھ کر عقیدت کو اپنے کندھے پر اٹھاتے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ عقیدت کو ہدایت شاہ کے گھر کے باہر چھوڑتے وہ پھر ہمیشہ کے لیے عقیدت کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ عقیدت پر زرگام خان کی نگاہ ہر وقت تھی لیکن عقیدت کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جتنا اسے توڑ کر خود سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنی باغی ہوتی اسے جٹلاتی تھی، اس لیے زرگام خان نے عقیدت کے سامنے کبھی نہ جانے کا عہد کر لیا تھا، جبکہ عقیدت نے خود کو سچ میں پتھر کر لیا تھا، اور زرگام خان کے کہے کے مطابق وہ واقعی اسے نہیں بلا سکی۔ ان کی آنکھوں کی نفرت بھی ہونٹوں سے ادا ہوئے زہر بڑے الفاظ حقارت سے منہ پھیرنا سہ بھی تو راتوں کو ناک کی ڈستے رہتے تھے۔ دل گواہی دیتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ کر گیا ہے لیکن دماغ نے اسے عزیز سے نکلنے کے لیے ان سب باتوں کو سچ مان لیا تھا۔ کیسے شاہ ہو تم لوگ، ایک بندے کا بھی بدلہ نہیں لے سکے، اب تو وہ زرگام خان بھی یہاں نہیں ہے اور اس سے مارنے سے لاکھ گنا بہتر چھوٹے خان کو مارنا ہے۔
جیتے جی نام مر گیا وہ سردار تو کہنا۔ کانوں میں دوسرے گاؤں کے سردار کے الفاظ گونجے تو پرہلاد شاہ کی بستر پر گرفت صحت ہوئی۔ دوشالہ سامنے گراؤنڈ میں لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے عمران خان کے سینے کا لیتے پرہلاد شاہ نے سختی سے اپنے جبڑے بیچے۔ للہ باج لالا باج او تھا لالا بوت لدی ہے۔ ٹائیگر پر سخت گرفت کرتے کانوں میں عمران خان کی کلکاریاں گونجی تو بچپن کے خوب سے مناظر آنکھوں کے پردے پر لہراتے پرہلاد شاہ کی سیاہ گہری آنکھوں کو نم کر کے۔ ہاں وہ نہیں مار سکتا تھا عمران خان کو، وہ آج بھی دل بن کر دھڑکتا تھا ان کے دلوں میں۔ یہ الگ بات تھی اب انہوں نے ان دھڑکنوں کو سننا بند کر دیا تھا، لیکن پرہلاد شاہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے کسی کی جان لے تو سکتا لیکن اس کی جان پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ پستل نیچے کرتے سامنے نظر آتے منظر کو دیکھا جہاں عمران خان کو جیتنے کی خوشی میں اس کے دوست کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، جس پر گراؤنڈ کی فضا میں عمران خان کے بلند و باں کہکے گونجے تھے۔ دیکھا کہا تھا نا کہ نہیں مار سکتے تم لوگوں میں اپنے مر جانے والوں پر رونے کا تو ہوتا ہے مگر بدلہ لینے کا جگرا نہیں۔ شاہ ہو کر قائر اپنے پور سے آتی آواز پر پرہلاد شاہ نے جھٹکے سے پلٹتے سردار حشمت کو گردن سے پکڑتے گاڑی کے باندھ دروازے سے لگایا۔ قائر نہیں ہو سمجھے تم انصاف پسند ہو جس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، جس نے تب اپنے باپ کو کھو دیا جب وہ اس کی شفقت کو بھی محسوس بھی نہیں کر پایا تھا، تو کس بات کا بدلہ لو اس سے؟ اور تم بھی یاد رکھنا اگر اسے خروش بھی آئی تو حشر برپا کر دوں گا۔ وہ پرہلاد شاہ کے ہاتھوں میں پلا ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے ہیں، اپنے کندھوں پر بٹھا کر کھلائے ہیں، وہ لاد کی طرح عزیز ہے۔ زرام خان سے کس سازش کی وجہ سے عمران خان کو نشانہ بنایا تو یاد رکھنا ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ زخمی شیر سا دارتے ایک لفظ چبا کر کہتے جھٹکے سے سردار حشمت کو سر پر دھکا دیتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے زر سے وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ چٹ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں چلا کر کہا۔ وہ کیسے اپنے دل میں چھپی محبت کو کسی غیر کے سامنے ظاہر کر سکتا تھا؟ وہ کیسے کمزور پڑ سکتا تھا؟ سیاہ آنکھیں پل میں وحشت زدہ ہوئی تھی، غم اور غصے سے پاگل ہوتا وہ شاہ حویلی داخل ہوا تھا۔ سردار حشمت کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کر کے اب دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو شوٹ کر لے۔ وہ کیسے دشمن کے لیے دل میں نرم جذبات رکھ سکتا تھا؟ نہ مارنا الگ بات تھی، وہ سردار حشمت کو بھی دھمکی لگایا تھا کہ عمران خان پر اس کی وجہ سے آنچ بھی آئی تو حشر برپا کر دے گا، اور خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ اگر یہ بات زرام خان کو پتہ چلی تو وہ انہیں کمزور سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ شاہ آج بھی ان سے رشتہ نبھانا چاہتے ہیں۔ تیزی سے سیڑھیاں پلانگتے نظریں اپنے کمرے میں داخل ہوتی، حوریہ شاہ کے پشت سے ٹکرائے تو غم و غصے بے بسی کی ایک لہر پرہلاد شاہ کو اپنے رگوں پہ میں سرعت کرتی محسوس ہوئی۔ تبھی جھٹکے سے پلٹ کر قدم حوریہ شاہ کے کمرے کی جانب بڑھائے، دار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں سیٹ کرتے حوریہ ہڑبڑا کر پلٹی، اپنے سامنے کھڑے پرہلاد شاہ کی ہوں جھلکاتی آنکھیں دیکھ دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ جبکہ جان تو تب ہوا ہوئی جب پرہلاد شاہ نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا ہے پرہلاد؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اشک پڑتے ہونٹوں کو تار کرتے کپ کپاتے لہجے میں استفسار کیا، جبکہ اپنی جانب بڑھتے پرہلاد شاہ کے قدموں کو دیکھتے قدم بے سہتا پیچھے لیے وہ بھی مزید قدم پیچھے لیتی کہ پرہلاد شاہ چیل کی طرح اس پر جپٹا حوریہ کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیتے جھٹکے سے دیوار سے لگایا، جس پر حوریہ کے ہونٹوں سے بے سہتا چیخ نکلی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود کو ہونہار نظروں سے گھورتے پرہلاد شاہ کو دیکھا۔ پرہلاد شاہ کی سرخ ہوں جھلکاتی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ حوریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ اس کی بیوقوفی کے بارے میں جان گیا تھا؟ مگر یہ بات تو سبقہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور حوریہ جانتی تھی سبقہ مار تو سکتی تھی مگر حوریہ شاہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ مگر چند دن سے وہ پرہلاد شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی چمک دیکھتی تھی۔ اس کا رویہ حوریہ سے پہلے سے بھی بہتر ہو گیا تھا۔ پرہلاد شاہ کی آنکھوں میں اسے محبت دکھی تھی، لیکن وہ اس محبت کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ وہ اسے بھی اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر جھٹلا چکی تھی۔ ابھی وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ پرہلاد شاہ کی سرد آواز کانوں سے ٹکرائی۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے حوریہ شاہ؟ پرہلاد شاہ کے سرد لہجے میں کیے گئے سوال پر حوریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرہلاد شاہ کو دیکھا جو تمساہ اڑاتی آنکھوں سے حوریہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں ہے تو پرہلاد شاہ کا کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں پل میں لبالب پانی سے بڑی تھی، نم لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلایا۔
حوریہ کے انکار پر بلاشا کا ہاتھ بے سہاتا اٹھا تھا اور حوریہ کے گلابی پھولے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ ایک لفظ جھوٹ نہیں سنوں گا، میں نے دیکھی ہے ان آنکھوں میں محبت حوریہ شاہ، اور بلاشا کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ کہو تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ حوریہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلا کر کہتے پیچھے ہو کر